السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میرے پاس ان پاکستانیوں کے لیے دو اچھی خبریں ہیں، بلکہ ایک تو بہت زیادہ اچھی خبر ہے جو بیرون ملک میں مقیم ہیں، جن کو ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں یا نان ریزیڈنٹس پاکستانی یا NRPs کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت پاکستان نے گزشتہ سال روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے نام سے ایک سکیم شروع کی تھی، جس کے تحت ان غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سہولت فراہم کی گئی تھی کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں ترسیلات زر یعنی اپنی ریمیٹنسز یا اپنے فنڈز بھجوا سکتے ہیں۔ تو اب حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو رکھنے والے افراد کے لیے چند سہولیات کا اعلان کیا جائے، یعنی اعلان کر دیا ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے حکومت کا یہ دعویٰ ہے، اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کو کوٹ کرتے ہوئے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 1,20,000 اوورسیز پاکستانیوں نے 170 ممالک میں سے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے، اور جب سے یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں 8-9 مہینے کے اندر اندر $1 ارب پاکستان کو بھجوایا بیرون ملک پاکستانیوں نے، جو کہ بہت ہی قابل تعریف اور اچھی بات ہے۔ اب حکومت نے کیا سکیمز اناؤنس کی ہیں، جو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ روشن اپنی کار کے نام سے یہ ایک سکیم جاری کی گئی ہے، اور دوسری ہے روشن سماجی خدمت۔ اب یہ جو اپنی کار والی سکیم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آلریڈی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، رقم پاکستان بھجوا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے کار کی سہولت، یہ لوگ اب بقول حکومت کے آج پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے اس سکیم کا باقاعدہ افتتاح یا لانچ کر دیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ ایک تقریب میں۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں موجود اپنے عزیز رشتہ دار پیارے جو لوگ ہیں، جو ان کے قریبی والدین ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے لیے پاکستان میں گاڑی خرید سکتے ہیں ارزاں نرخوں پر، یعنی سستے داموں، عام لوگوں سے ان کو یہ گاڑی سستی پڑے گی۔ اس کے لیے وہ قرضہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی فائنانس بھی کروا سکتے ہیں اپنی گاڑی کو، اور اس کے لیے جو بینک جو مارک اپ یا انٹرسٹ جسے سود کہتے ہیں، اس کا جو ریٹ ہے وہ 7% سے شروع ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی گاڑی کتنے عرصے کے لیے اس کو فائنانس کروانا چاہتے ہیں، یعنی کتنے عرصے کے لیے قسطوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عرصے کے لیے وہ گاڑی جو ہے وہ اس حساب سے آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ گاڑی دیگر لوگوں کی نسبت آپ کو جلد ڈیلیور ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جب آپ گاڑی بک کرواتے ہیں، خاص طور پر بینک کے ذریعے فائنانس کروا کے قسطوں پر، تو اس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی اوورسیز پاکستانیز کو جن کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں، ان کو یہ گاڑیاں سستے داموں، ارزاں داموں اور پرائیورٹی پر یعنی ترجیحی بنیادوں پر جلد فراہم کر دی جائیں گی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے۔ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں وزیر اعظم ہمارے، اس سے پہلے بھی ان کا یہ ایک استدلال تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی نے تقریباً 80% وہ پاکستانی جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں، انہوں نے PTI کو بہت سپورٹ کیا، اس کی فنڈنگ کی، اس کو ووٹ دیا۔ اب بھی کثیر تعداد پاکستانیوں کی دنیا کے مختلف ممالک میں ایسی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی حامی ہے، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت وہ کچھ اچیو نہیں کر سکی جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، جس کے وہ دعوے کر کے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سکیم کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا نام ہے روشن سماجی خدمت۔ اب سماجی خدمت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو اس سے پہلے پاکستان میں زکوٰۃ کی رقم بھیجنے کے لیے ان کو مختلف چینلز
استعمال کرنے پڑتے تھے، اب وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم جو ہے ڈائریکٹ پاکستانی بینکس کے جو پورٹلز ہوتے ہیں، جو آپ یہ سمجھ لیں انٹرنیٹ کا ایک لنک ہوتا ہے، آپ اس کے ذریعے ڈائریکٹ اپنی زکوٰۃ کسی بھی رجسٹرڈ پاکستانی خیراتی ادارے میں بھجوا سکتے ہیں، جس طرح کے ای ڈی فاؤنڈیشن ہے، سندس فاؤنڈیشن ہے، جس طرح شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے، وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، بے شمار ادارے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ ڈائریکٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زکوٰۃ اور خیرات کی رقم یا آپ کے پاس کوئی رقم ہے جو آپ عطیہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پاکستان میں جو حکومت پاکستان کا احساس پروگرام ہے، جو اس حکومت کے آنے سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جسے کہا جا رہا تھا، سرکاری کاغذوں میں اب بھی یہ BISP ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اب یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک حکومت آتی ہے تو وہ سڑک کا نام تبدیل کر کے کوئی اور رکھ دیتی ہے، دوسری آتی ہے کوئی اور رکھ دیتی ہے۔ تو اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ جب لانچ کیا گیا پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی 2008 میں، تو جب 2013 میں میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اس نام کو تبدیل نہیں کیا، لیکن باوجود PTI کی حکومت نے اس پروگرام کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھ دیا۔ چلیں، ان کی مرضی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کیکر کے درخت کے اوپر شہتوت لکھتے ہیں، شہتوت کے درخت کے اوپر آپ چیڑ یا بیاڑ کا نام لکھ دیں، کوئی نام لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز غریبوں سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے ذریعے، اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اپنی جو رقوم ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی ایشو یا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا، اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اوورسیز پاکستانی، جن کی تعداد میرا ذاتی خیال ہے کہ تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے، میرا خیال ہے اعداد و شمار بھی یہی کہتے ہیں، اب ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم کیوں فرماتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ PTI کی حامی تھی گزشتہ انتخابات میں، مجھے آپ کا معلوم نہیں، ابھی کوئی ایسا سروے نہیں آیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جتنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں، مڈل ایسٹ میں ہیں، گلف میں ہیں، یہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی ہے، جو بھی پاکستانی ہے، اس کے پاس جو بھی سیونگ ہوتی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ اس کی کوئی بھی ہو، لیکن وہ اپنی سیونگز کا کچھ حصہ کم از کم پاکستان ضرور بھجواتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے اس نے زمین خریدنی ہو، چاہے اس نے اپنے اہل خانہ، اہل خاندان کی مدد کرنی ہو، کوئی اور ایشو ہے، وہ رقم پاکستان۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں اوورسیز، یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ان لوگوں کے لیے جتنی سہولیات بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ان کے لیے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، ایک الگ سا اوورسیز پاکستانیز کے لیے پورٹل ہونا چاہیے۔ اگر ان کی کوئی شکایت ہے کسی بھی دفتر، کسی بھی سفارت خانے، کسی بھی ایمبیسی کے حوالے سے، تو اس کو فوری طور پر ایک دن کے اندر اندر اس شکایت کا ازالہ کرنا چاہیے۔ امید ہے یہ حکومت اس بارے میں بھی کوئی اہم اقدامات کا اعلان کرے گی اور جلد کرے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔